نکاح کے اندر جو شرائط لکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں، لونڈی اور کنیز کے نکاح کے بارے میں، یہ خلاصہ آج بیان کریں گے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نکاح سے پہلے جو حق مہر یا ہیبہ وغیرہ کی شرط ہے وہ عورت کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملات نکاح میں طے کیے جائیں گے وہ مرد کا حق ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ اور پھر فرمایا سب سے زیادہ مہربانی کی حقدار بہن یا بیٹی ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صرف دو چیزیں نکاح میں لکھی جا سکتی ہیں، ایک حق مہر اور ایک ہبہ۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر مالدار ہے، کوئی پلاٹ یا مکان بیوی کو ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، جیسے عمران خان کو وہ جمائمہ کر گئی ہے 350 400 کنال ہبہ کر گئی، اس پہ اب کوئی آبجیکشن نہیں لے رہا۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کو ہبہ کر سکتی ہے، شوہر بھی بیوی کو ہبہ کر سکتے ہیں۔ ہبہ کرنے کا مطلب اس کو مالک بنا دینا، گفٹ دے دینا۔ اور حق مہر جو ہے وہ شرعی جو اصول و ضوابط اور مالدار ہے یا جتنا بھی وہ بھی۔ اس کے علاوہ نکاح میں شرائط درست نہیں، نہ ہی اسلامی لحاظ سے اور نہ ہی قانونی لحاظ سے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی نکاح کے فارم انہوں نے 8 9 18 19 کالم بنا دیے ہیں، بلکہ 21 22 کالم ہیں، لیکن اس کے اندر ویلڈ کالم جو بچے اور بچی کے رشتے کے درمیان جو لکھے جا سکتے ہیں گواہوں کے علاوہ، ڈیٹ وغیرہ، تو وہ صرف حق مہر ہی ہے۔ ہبہ کے لیے علیحدہ سے اسٹامپ بنتا ہے، اس میں ہبہ کا بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے کوئی خاص شرائط ہیں تو تحریر کر دیں، اس میں ہبہ کا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ لکھا ہوگا نا حق مہر یا ہبہ کے علاوہ، کوئی شرائط جیب خرچ اتنی دے گا، مجھے یہ شادی کی اجازت بیوی کو دے دو، فلاں فلاں، بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کے مطابق قانون پاکستان کے مطابق اور اسلام کے مطابق مرد کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے ان باتوں کو پورا کرے چاہے نہ کرے۔ اس کی نہ کوئی عدالت پولیس کیس ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی طور پر اس کی کوئی گرفت ہو سکتی ہے۔ بہت سی خواتین آتی ہیں شام کو، یہ میں نے 7 لاکھ بطور طلاق یا 3 لاکھ میں نے لکھوایا تھا، شوہر طلاق دے گا تو 3 لاکھ دے گا۔ میں کہا یہ شرط ہے، شرط اسلام میں جائز نہیں، کوئی بھی شرط لگانا جائز نہیں، تو یہ شرط نہیں تھی، کوئی بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدالت کچہری تھانے میں جا چکر لگاتے رہیں گے، بینیفٹ کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے جب شریعت میں بھی لکھا ہے اور قانون میں بھی لکھا ہے کہ حق میں اور ہبہ کے علاوہ کوئی بھی شرائط ہے وہ شوہر مان لے تو اس کی مہربانی، نہیں مانے تو اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو پنش نہیں دے سکتے، اس کی پکڑ دھکڑ، یہ آپ نے حدیث میں بھی سن لی ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث عتبہ بن عامر نے بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو حق مہر یا ادا کرنے کے قابل جو شرط ہے وہ حق مہر ہے یا ہبہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے شرمگاہ حلال ہوئی ہو، باقی سب تو غیر ضروری ہیں۔ یعنی یہ غیر ضروری کا لفظ میں نے اپنے سے کہا ہے، تو جس میں کہا کہ حق مہر کے لیے لازم ہے کہ جو سے شرمگاہ یعنی میاں بیوی کے لیے، اس کے علاوہ ہبہ وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ ہبہ بھی عورت کا کہ اس کو وہ مالداری لوگ کرتے ہیں، ماڑوں نے کیا ہبہ کرنے، ان کے پاس ایکسٹرا پلاٹ مکان ہوتے ہی نہیں، گاڑیاں ہوتی ہی نہیں، گاڑی ہبہ کیسے کرے گا؟ تو بہرحال مسئلہ تو سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نکاح فارم میں نہ لکھوائیں تو نہ ہی شرطیں منوائیں تو نہ ہی روڑے ڈالیں، نفرتیں پھیلیں گی، عورتیں اور باتیں کرتی جائیں گی، بڑھتے بڑھتے اور گھر جو اجڑنے کے قریب آ جائے گا، اجڑ بھی جاتا ہے بعض اوقات ان شرطوں میں۔ بس ٹھیک ہے جتنی ہے، باقی بسانے کی کوشش کریں اور درگزر مرد بنیں۔ دوسری بات جو پڑی تھی وہ باندی یا جس کو ہم لونڈی کہتے تھے، پہلے زمانے میں خرید کرتے تھے، عورتیں مارکیٹ میں ملتی تھی، مرد بھی خریدے جاتے تھے۔ جو مرد کو کہتے تھے غلام، عورت کو کہتے تھے باندی یا لونڈی۔ اس کے بارے میں حدیث نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو، کوئی لونڈی ہو، پھر وہ اسے ادب سکھائے، تعلیم دے، پھر آزاد کر کے اس کا نکاح کرے یا خود کر لے تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ اور ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا جو اہل کتاب عیسائی یہودیوں میں مسلمان ہو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تیسرا شخص بھی بیان کیا، آپ نے فرمایا
تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، اس کو بھی دگنا ثواب۔ بندوں سے مراد جو اب کسی کا ملازم ہے، کسی کے انڈر ہے، تو اس جو نوکری پیسے لیتا ہے اس کا حق ادا کرے، ہاں جی خرابی کیوں کرتا ہے۔ اور اللہ کا جب اذان آ جائے نماز تو وہاں بھی جھکے۔ تو یہ مسئلہ کہ لونڈی کے بارے میں اب کنسیپٹ نہیں رہا، لیکن اس کے متبادل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈم کر دیا، جیسے کہ یہاں حضرت علی نے فرمایا کہ مختلف حدیثوں میں درج ہے کہ غلام اور لونڈی کو آپ نے کنڈم کر دیا کہ یہ سسٹم بند، اسلام بندے خریدنا عورت خریدنے کو پسند نہیں کرتا۔ تاہم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام آ بھی جائے تو آپ کہتے تھے اس کو آزاد کرو، آزاد کرو، اس کا آزادی حق ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ مثلا یہ ایک حدیث میرے پاس ہے، ایک لونڈی یہ صفیہ ویہ قلبی، یہ یہودی عورت تھی، بلکہ یہودی بادشاہ کی بیٹی تھی، کہا جاتا ہے بیوی تھی۔ یہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا تو وہاں بھی بہت ساری عورتیں مرد گرفتار ہوئے، تو جناب کی بارگاہ میں یہ پیش کی گئی کہ یہ یہودیوں کے سردارنی ہے، تو آپ نے اس سے نکاح کیا اور اس کو آزاد کیا، پہلے آزاد کر کے پھر اس سے رضامندی لے کے اس کے پھر نکاح۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لونڈی اگر کہیں آپ نے عورت پہ خرچہ کیا ہے تو آپ کا وہی حق مہر قائم مقام ہوگا، جس طرح حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ نے صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور ان کو آزاد کرنے کا جو معاملہ ہے وہی حق مہر ہے، یعنی علیحدہ سے کوئی حق مہر نہیں کیا۔ اب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک